جس حدیث سے وہ دلیل لیتے ہیں رفع دین نہ کرنے کی، اسی حدیث کی سند سے سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث صحیح ابن خزیمہ میں آتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دائیں ہاتھ بائیں پر رکھ کر سینے پر باندھتے۔ حضرات اب اللہ کے پیغمبر نماز میں ہاتھ سینے پر باندھے، صحابہ کو لوگوں کو حکم دیا جائے کہ نماز میں اپنے ہاتھ سینے پر باندھو۔ اب انہوں نے تقسیم کر رکھی ہے کہ مرد ناف کے نیچے باندھے اور عورت سینے پر باندھے۔ یہ تقسیم باطل ہے، یہ تقسیم محمد الرسول اللہ سے ثابت نہیں ہے۔ قیامت آ سکتی ہے، سورج اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، کوئی حنفی عورت سینے پر ہاتھ باندھے اس کی دلیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش کر سکتا؟ کوئی صحیح حدیث ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی پیش کر سکتا نہیں۔ عبد الحی حنفی لکھنوی کہتے ہیں وہ شخص جو سینے پر ہاتھ باندھتا ہے وہ نبی کی سنت پر عمل کرتا ہے۔ اور رفع دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں شروع رفع دین کرتے تو کس طرح اپنی ہتھیلیوں کو یوں قبلہ کی طرف کرتے، کانوں کو یوں ہاتھ، ایسے ہاتھ اللہ کے پیغمبر لگاتے نہ۔ اب جو رفع دین جس طرح رسول اللہ نے شروع میں کیا، ابھی چند دن قبل لاہور میں ایک جگہ مناظرہ ہوا ہے ڈیفنس میں میرا ان کے مفتی آصف کے ساتھ، 1.5 گھنٹہ گفتگو کے بعد گھر کا مالک دیوبندی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا دیوبندیوں تم جھوٹے ہو، اہل حدیث سچے ہیں، رفع دین کرنا پیغمبر کی سنت ہے۔ حضرات یہ وہ رفع دین ہے، توجہ کے ساتھ بخاری میں ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر جب نماز شروع کرتے رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، رفع دین کرتے۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے 9 ہجری میں آئے، نبی کی وفات سے 1 سال قبل اللہ کے پیغمبر جب نماز شروع کرتے، رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، رفع دین کرتے۔ صحیح مسلم ہے، ہاتھ باندھنے کا باب ہے، وہاں حدیث وائل بن حجر ہے۔ یہ وائل بن حجر کون ہے؟ جو 9 ہجری میں نبی کی وفات سے 1 سال پہلے مسلمان ہوئے۔ یہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے، رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، رفع دین کرتے۔ اور یہ سٹیج پر صحیح ابن حبان میرے ہاتھ میں موجود ہے، وائل بیان کرتے ہیں نبی کی وفات والے سال 10 ہجری میں آیا تو سردیوں میں میں نے دیکھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر سے ہاتھ نکال کر رفع دین کرتے اور پھر رکوع کرتے، اور رکوع سے ہاتھ جب اٹھتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر رفع دین کرتے۔ یہ اب اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ چوتھے صحابی، سنن ابی داؤد حضرت علی 5ویں صحابی، سنن ابی داؤد جامع ترمذی بیان کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر جب نماز شروع کرتے، رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، رفع دین کرتے۔ اور ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ یہ نماز مدلل والا حنفی کہتا ہے ابو حمید کی حدیث صحیح ہے۔ حضرت ابو حمید الساعدی 10 صحابہ کی موجودگی میں نبی کی نماز بیان کرتے اور کہتے اللہ کے پیغمبر نماز شروع کرتے، رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، 2 رکعتوں کے بعد رفع دین کرتے۔ 6 صحابہ کرام اور 10 صحابہ تصدیق کرتے ہیں بالکل اسی طرح اللہ کے پیغمبر نے نماز پڑھائی تو کتنے صحابہ ہو گئے؟ 16۔ کتنے ہو گئے بھائی؟ 16۔ حضرات سنیں ابن ماجہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر جب نماز شروع کرتے، رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، رفع دین کرتے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنن دارقطنی ہے بیان کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر جب نماز شروع کرتے، رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے،
رفع دین کرتے اور پھر سنن کبریٰ بہتی ہے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے استاد عطا بن ابی رباح جن کے متعلق کہتے ہیں ما رأیت افضل من عطا، میں نے عطا سے افضل آدمی دیکھا ہی نہیں ہے. وہ عطا بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت اسماء بنت ابی بکر، نبی پاک کی سالی کے بیٹے جو مدینہ میں سب سے پہلے پیدا ہوئے، جن کے وجود سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام عبداللہ کنیت رکھی. میں نے صحابی کے پیچھے نمازیں پڑھی تو وہ نماز شروع کرتے، رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، رفع دین کرتے. اور عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں لوگوں میں نے اپنے نانا ابو بکر کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں. ابو بکر رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، رفع دین کرتے. اور ابو بکر کہتے ہیں لوگوں میں نے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، رفع دین کیا کرتے تھے. نبی کا رفع دین کرنا 10 ہجری تک کرنا، نبی کے بعد ابو بکر کا کرنا، ابو بکر کے بعد عبداللہ بن زبیر کا کرنا، ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد کا کرنا، یہ بات بیان ہے، یہ بات دلیل ہے. اللہ کے پیغمبر نے رفع دین چھوڑی نہیں. اور امام بخاری نے اس پر کتاب لکھی ہے کہ رفع دین کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اب نبی کی سنت کا انکار کرنا، مذاق اڑانا، کہنا مکیے چلتے ہیں. ان کے ایک بڑے بزرگ تھے، انہوں نے عبداللہ بن مبارک کو کہا جب انہوں نے رکوع جاتے رفع دین کیا، رکوع سے سر اٹھاتے رفع دین کیا. ان کے بڑے بزرگ، بہت بڑے بزرگ، بلکہ سب سے بڑے بزرگ، سمجھنے والے سمجھ گئے. انہوں نے کہا عبداللہ مجھے ڈر ہے تو اڑ نہ جائیں، اڑ نہ جائیں، بار بار ایویں کر رہے. انہوں نے کہا جناب اگر آپ پہلی مرتبہ کرتے ہوئے نہیں اڑے تو عبداللہ رکوع کی سنت ادا کرتے ہوئے رفع دین کرے تو اڑ سکتا نہیں. اللہ ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے. اب اس کے بعد ہاتھ باندھنے کا طریقہ، یہ نمازیں سنت کے مطابق پڑھیے تقی عثمانی کی. ہاتھ باندھنے کا طریقہ کیا ہے کہ یہ بھائی دیکھیں، یہ 3 انگلیاں یہاں پر رکھنی ہے، ایسے یہاں پر انگوٹھا اوپر، یہ چھوٹی انگلی جو ہے نیچے، ایسے ہاتھ باندھنے ہیں، ایسے ہاتھ باندھنے. یہ جو ہاتھ باندھنے کا طریقہ ہے اللہ کے پیغمبر سمیت نبی کی جماعت تابعین سے، سلف صالحین سے ثابت نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھتے، باندھنے کے اوپر ہاتھ رکھتے. نبی نے یہ جو تکنیک ایجاد انہوں نے کی ہے کہ 3 اوپر، انگوٹھا ادھر اور یہ ادھر، یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. وقت جو ہے تقریباً 1 گھنٹہ، بس آخری بات بیان کروں گا. 15 منٹ ہو. نہیں جی، شاہ صاحب بیٹھے ہیں، بڑے بزرگ ہیں، بڑے پریشان ہیں. اب اس کے بعد ہدایہ ہے، یہ میرے پاس سٹیج پر موجود الہدایہ. اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب نماز پڑھے تو صرف سبحانک اللہم و بحمدک پڑھے، ولم یزد علی ھذا، سبحانک اللہم کے علاوہ اور کوئی دعا پڑھ سکتا نہیں. پیغمبر کھڑے ہوتے اللہم انی وجہت الیک، پیغمبر کھڑے ہوتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. پیغمبر کھڑے ہوتے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار دعائیں پڑھی ہیں. پیغمبر کی یہ سنت، یہ کلمات چھوڑ کر کہنا کہ صرف یہی پڑھنی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور پڑھی تو نماز خراب ہو جائے گی، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی، سنت کا انکار ہے. اگر اس عناد دشمنی کے ساتھ صرف سبحانک اللہ پڑھے گا تو اس کی نماز ہوگی نہیں. حضرات لمبی تفصیل ہے، میرے بعد انشاءاللہ محقق اہل حدیث مناظر اسلام میرے بڑے بھائی محسن سید سبتین شاہ نقوی حافظہ اللہ تبارک و تعالی
بیان فرمائیں گے. فرما رہے ہیں کہ پریشانی ہے تو بھائی اس پریشانی کا ہم علاج کیا کر سکتے ہیں. جب پیغمبر وہی سناتا تھا ان کو بھی بڑی پریشانی تھی. قرآن حدیث بیان کرنے پر میں نے کوئی گالی نہیں دی, کوئی گالی نہیں دی. بڑے محبت کے ساتھ پیغمبر کی حدیثیں سنائی ہیں, یہ تمہارے گھر کے حوالے دیے, بس یہی جرم ہے. تو انشاءاللہ آپ مسلک اہل حدیث کو قبول کریں, قرآن حدیث پر عمل کریں, ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اللہ کے فضل و کرم سے. اور رہی یہ بات کہ مناظرہ, تو ہماری تو کہتے ہیں ہم تو بائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے, کوئی راہرو منزل ہی نہیں. یہ مر سکتے ہیں, زہر کا پیالہ پی سکتے ہیں, کبھی نماز نبوی اور نماز حنفی پر مناظرہ کر سکتے نہیں ہے. قیامت کی صبح آ جائے گی, نہ تمہارے پچھلوں نے کبھی کیا, نہ اب کریں گے, نہ آئندہ کریں گے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.